میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے ذمہ بہنیں لگ گئی، جس کے ذمہ بہنیں جس کے ذمہ لگ گئی، باپ کمزور ہو گیا یا باپ انتقال کر گیا، جس کے ذمہ بہنوں کی ڈیوٹی لگ گئی، محبوب فرمانے لگے اس نے 3 بہنوں کی اچھی پرورش کی، اچھا ادب سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، یا 2 بہنیں اس کے ذمہ لگی، اس نے آداب سکھائے، یہ ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ ہے، اور پھر ان کو رخصت کر دیا عزت کے ساتھ۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا چلو ایک بہن ہی اس کے ذمہ لگی تھی، اس نے ادب سکھائے، آداب سکھائے، عزت سے رخصت کیا، حضور کیا ملے گا؟ فرمایا باقی نیکیوں والوں کو ثواب ملے گا، جو بہنوں کا بوجھ اٹھائے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی اس حق کا تعین کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کہیں یہ کہا جائے کہ بس بھائی صحیح ہو گیا، تمہارا کیا کام ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے، تم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، تم کوئی زیادہ سیانے ہو، تم کوئی زیادہ سمجھدار ہو، تو اسے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جا، اس طرح کی بات نہ کر، یہ وہ حق ہے جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے وہاں میرے نبی پاک نے بہن کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ دیکھیے نا، جناب ام ہانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، پر اللہ کے رسول ہمیشہ انہیں تحفے بھیجا کرتے، ان سے محبت فرماتے، ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے۔ فرمایا علی کی بہن نہیں، یہ میری بھی بہن ہے۔ کیا لوگوں کو تاریخ کی وہ بات یاد نہیں؟ آج میں نے دیکھا ہے بھائی کے پاس شاہ خرچیوں کے لیے بڑے پیسے ہوتے ہیں، بھائی کے پاس بڑا سرمایہ ہے، جب شاہ خرچیاں کرنی ہو، سال کے بعد 2-3 چکر کاغان نران کے بھی لگانے ہو، تو اس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، اور اگر اس کی اماں کہہ دے کہ بیٹا عید کا موقع ہے، کوئی پرانا جوڑا ہی اٹھا کے بہن کو دے آ، تو کہتا اماں حالات بڑے سخت ہیں، اب میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ہمیں وہ بات یاد نہیں کہ نبی پاک کی رضائی بہن جناب شیما جب ان کے قافلے کے خلاف مسلمان لڑے، انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کے آئیں، حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی جا کے مصطفیٰ کریم کو بتاؤ میں تمہاری بہن ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں بی بی کا پرانا دوپٹہ دیکھتا، اس کی کیفیات دیکھتا، پھر جملے دیکھتا، مجھے سمجھ نہ آتی، تو میں نے جا کے حضور سے کہا کوئی شیما نام کی بی بی ہے؟ تو کہتے ہیں ابھی میں نے جملے بھی پورے ادا نہیں کیے، نبی پاک ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کی چادر مبارک ممبر پہ رہ گئی، محبوب اٹھ کے گئے اور پھر جناب شیما کو گھر لے گئے اور پھر فرمایا عائشہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سودا رفسہ کو بلاؤ، ان سب سے کہو آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی ہے۔ یہ رشتوں کا احساس، یہ رشتوں کی کیفیات، یہ درد، یہ سوز، یہ حضور نے ہمیں تعین کر کے دیا، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا کر کے دیا ہے۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دیے اور ایسی آفر کی جس کے لیے امت تڑپتی ہے، ترستی ہے۔ حضور نے فرمایا شیما اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں، اگر تو کہے تو یہاں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں، جہاں 70,000 فرشتے روز سلامی دینے آتے، یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے خامند کا گھر، میرے بچوں کا گھر، جہاں میں بیاہی گئی، جن کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دے کے رخصت کیا۔ تو میرے بھائی بہن کا ایک حدیث ہے مشکات شریف، مشکات میں حدیث ہے، ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، اس پر شارحین نے بڑا کچھ لکھا ہے، کہتے ہیں وہ علم دین حاصل کرتے تھے یا جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا تو وہ تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، یہ مشکات ہے۔ ایک دن آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھائے کوئی کام بھی کرے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں۔ تو محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، ہو سکتا ہے رب کریم جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی برکت سے عطا فرما رہا ہے، اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے توسل سے، پتہ نہیں اللہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے، کس کے حصے کا تیرے گھر بھیج دیتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو کچھ دینے جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے بھائی یہ نصیب تیرا تھا، اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھ تک پہنچا دوں، میں نہیں لے کے آیا، نصیب تیرا ہی تھا، میرے ذمہ لگا تھا کہ چلو میں بھیج دوں۔ تو یاد رکھیے گا اگر کچھ جگہوں پہ ہمیں حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، کسی مالدار بھائی کو کسی غریب کا خیال رکھنا پڑ ہی جاتا ہے، تو مہربانی کرے وہ خیال کرے۔ میں نے ایک امیر بھائی سے ایک دفعہ کہا کہ تیرے غریب بھائی کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، تیرے بچے رشتہ لے لو، رشتہ لے لو۔ تو کہنے لگا نہیں وہ جب شادی کرے گا تو میں تعاون کروں گا۔ تو میں نے کہا تو کیا تعاون کرے گا، کیا مطلب ہے تیرا، تو بھائی کی محبت کو پیسوں میں تول رہا ہے، سوچا ہی نہیں تو نے، وہ اسی باپ کی صلب سے جس سے تو ہے، اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تو نے پیا ہے۔ تجھے وہ دور بھول گیا ہے کہ جب گھر باہر کوئی تیرے بھائی کو گھورتا تھا تو کہتا تھا میں آنکھیں نکال دوں گا، تیری جرت کیسے ہوئی، میرے بھائی کو گھورتا ہے، اور آج تو کہتا میں تعاون کر دوں گا۔ میں نے کہا تعاون تو کرنے والی بڑی دنیا ہے، تو تھوڑی توجہ کر، خیال کر،
اللہ بڑا مہربان ہے، بعضوں کا دل میں بات ڈال دیتا ہے. صبح فجر کے وقت مجھے ملے تو کہنے لگے آپ نے بات تو بڑی پتے کی میرے گھر کے اندر کچھ کیفیات ایسی تھی پر رات میں نے بدل دی ہے. اب دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے اس احساس پر استقامت عطا فرمائے. تو ہمارے ہاں احساس نکلتا چلا جا رہا ہے. اب ذرا آگے بڑھیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق رشتوں کی بات ارشاد فرمائی. یہاں تو تعین ہے نا، خالہ کا، چاچو کا، ماموں کا، پھوپھی کا تعین کر کے. یہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، رزق بھی زیادہ ہو؟ اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا، خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خاوند کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں، عمر بھی لمبی ہو؟ تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی. ساری کہے گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے. ہر خاتون یہ دعا مانگے گی. اب یہ صحیح بخاری ہے تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق زیادہ ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے پھر وظیفہ سنو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا، رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، ان کا خیال کرو. اگر غریب ہے تو ان کی مدد کرو. اگر کسی جگہ تمہاری ڈھارس کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی ڈھارس بندھاؤ، تھوڑا آگے بڑھو، ان کے ساتھ تھوڑے رشتوں کو نبھاؤ. تم تو صرف ایک رشتہ دار کی حوصلہ افزائی کرو گے، بیمار ہوگا تو تیمارداری کرو گے، کسی تکلیف میں جا کے اس کی دلجوئی کرو گے، اللہ تمہیں اس کا انعام یہ دے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا اور تمہاری عمر کو بھی لمبا فرما دے گا. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میرا رشتہ دار سخت بہت ہے، بڑا سخت ہے. دنیا میں سب سے سخت رشتہ دار میرے نبی پاک کو ملے تھے. سب سے سخت رشتہ دار، سخت رشتہ دار، ایسے رشتہ دار کہ جو تلواریں لے کے آ گئے شہید کرنے کو، اور ایسے رشتہ دار جو بدر کی جنگ تک تلواریں لے کے آتے رہے، اور ایسے رشتہ دار جو فتح مکہ تک تلواریں لے کے آتے رہے. لیکن جس دن انہوں نے نرمی فرمائی، میرے محبوب نے فرمایا تم تو صرف نرمی کرو گے، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کرم کے دروازے ہی کھول دی. حضور نے رحمتیں فرما دی. ہمارے اندر کی وہ گھٹن اور مزاج کا وہ کمزور پن اور وہ جو ہم اندر سے بزدلی دکھاتے ہیں رشتہ داروں کے معاملے میں، وہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا نقصان کرتی ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑے سے معاملات کو بہتر رکھنا.